الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جیولز آف ٹائم میں سب سے پہلے عشرہ مبشرہ میں سے بھی سب سے اوپر اور صحابہ میں بھی سب سے اوپر یہ ترتیب اور یہ تفضیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی کو افضل نہیں قرار دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے رسل میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار اور حق ہے کہ وہ کسی کو کسی پر فضیلت دے، ہم نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام کو جو فضیلت دی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مہاجرین اور ان کو جو السابقون الاولون ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی نا، بعد میں ایمان لانے والوں کے مقابلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انسانوں پہ فضیلت دی انبیاء اور رسول کے بعد۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی ہمارے سامنے ہے، بچپن سے ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج ہم صرف ان کی یاد تازہ کریں گے اور ایک مختلف انداز میں ان کی زندگی کو اور ان کی شخصیت کو۔ زندگی تو ہمارے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے، کب ایمان لائے، کب ہجرت کی، کیا کچھ کیا، خدمات کیا ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہیں اور مستحضر ہیں الحمدللہ۔ لیکن ان کی شخصیت کیسی تھی؟ شخصیت سے مراد قبیلہ کیسا تھا، رہن سہن کیسا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، مزاج کیسا تھا، یہ چیزیں بھی ہم انشاءاللہ العزیز آج ڈسکس کریں گے۔ نام جیسا کہ ہم جانتے ہیں ابو بکر نام نہیں ہے، کنیت ہے، اور نام عبداللہ ہے جیسا کہ بالعموم عرب رکھتے تھے عبداللہ، اور والد کا نام ہے ابو قحافہ۔ لکھ دوں؟ عبداللہ ابن ابو قحافہ۔ یہ جو ابو قحافہ ہیں یہ بھی ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام تو عثمان ہے لیکن ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور جو والدہ ہیں ان کا نام سلمہ ہے۔ اور جو قبیلہ ہے، جس قبیلے سے تعلق تھا، یہ قریشی کا ذیلی قبیلہ ہے، بنو تمیم۔ بنو تمیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں اور حضرت صدیق اکبر بنو تمیم سے ہیں، اور چھٹی پشت میں جا کے سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2.5 سال بعد تقریباً ولادت ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، اور بچپن ہی سے بڑے معاملہ فہم اور خوش مزاج، اور اب یوں کہیے کہ جیسے ایک مضبوط کردار کا آدمی ہوتا ہے، اور ٹھہراؤ تھا مزاج میں، یعنی جذباتی نہیں تھے، جیسے ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے پہ آ جانا یا ریئیکٹ کرنا، تو ایسے چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، جذباتی نہیں تھے، بڑے ٹھہرے ہوئے مزاج کے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ جیسے جوان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ تو دوستی آپ سمجھتے ہیں، جو مزاج جس کا ایک ہو، دوست وہی ہوتے ہیں، ادروائز دوستی چل ہی نہیں سکتی، ہوتی بھی نہیں ہے، ایون ہوتی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو جائے تو وہ چلتی نہیں ہے، بہت جلدی فارغ ہو جاتی۔ ہاں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ویلیوز ہیں وہ کامن ضرور ہوتی ہیں۔ بچپن میں جیسے کزنز ہیں تو 2 کزن ہیں اکٹھے رہتے تو آپس میں لڑیں گے، بھائی لڑتے ہیں آپس میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا مزاج اتنا یعنی ڈیفرنٹ ہے، بلکہ وہ بچپن ہوتا ہے، اور بچپن میں بہت ساری جو
جبلی خواہشات ہوتی ہیں اور جذبات ہوتے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں، جیسے غصہ، حسد، کینہ بچوں میں ہوتا ہے، جیلسی بہت ہوتی ہے بچوں میں، کیونکہ کنٹرول نہیں ہوتا نا، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک بری چیز ہے، وہ تو اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب نبوت کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلے مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ذریعہ معاش جو ہے وہ تجارت تھا، اور اچھی تجارت کرتے تھے، متمول تھے، یعنی پیسے والے تھے، غریب نہیں تھے، لیکن کفایت شعار تھے، اور جیسے کہتے ہیں شو آف نہیں کرواتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شخصیت کا یہ پہلو بڑا ہی خوبصورت ہے کہ وہ دوسروں پہ اپنی عمارت کو روب داب جیسے ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو پھر اپنے مال کو جو غلام تھے ان پہ خرچ کرنا شروع کیا جن پہ ظلم ہو رہا تھا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے آزاد کیا، اور بھی دیگر غلاموں کو بھی خرید کے آزاد کیا، لونڈیوں کو، غلاموں کو۔ نرم دل کے تھے، ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، اور باقی صحابہ بھی قڑتے تھے ظاہر ہے، لیکن چونکہ باقی صحابہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ کسی کو خرید کے آزاد کر دیتے، ان کے پاس مال تھا تو لہٰذا وہ بے دری، یہ بڑی بات ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان محض کڑتا رہے، ہم میں سے اکثر کا یہی حال ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے کڑتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، دوسروں سے ذکر بھی کرتے ہیں کہ یار بڑا ظلم ہو رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا، یا اور دکھ ہوتا بھی ہے، لیکن آگے بڑھ کے کچھ کرتے نہیں، کر بھی سکیں پھر بھی نہیں کرتے، ہچکچاتے ہیں۔ تو معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، معاشرہ ہم ہی سے ہے نا۔ تو حضرت صدیق اکبر آگے بڑھ کے اپنا مال خرچ کرتے تھے اور انہیں آزاد کرواتے تھے۔ جب کفار کا ظلم حد سے بڑھا تو اگرچہ حضرت صدیق اکبر پہ ظلم اور تشدد ایسا نہیں تھا، لیکن ہجرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ بھی جائیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت حبشہ میں بھی گئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتماد تھا کہ جب ہجرت کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے بتا چکے تھے حضور کے ہمیں مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا ہی چاہتا ہے، تو انہوں نے 2 اونٹنیاں پالنی شروع کر دی اس غرض سے۔ ایک سامان کے لیے اور ایک سواری کے لیے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوپہر میں اور حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، تو وہ نکلے۔ اب یہاں سے اختلاف ہے کہ بخاری کی تو روایت ہے کہ سواری پہ پہنچے اور پہاڑ پہ چڑھے، پھر آگے جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھے غار ثور میں، تو تقریباً 12 کلومیٹر مکہ سے دور ہے۔ تو ممکن ہے وہی 2 اونٹنیاں ہوں یا ان میں سے ایک اونٹنی ہو، اور ممکن ہے چونکہ پلان یہی تھا نا پہلے سے کہ ہم نے سیدھا مدینہ نہیں جانا، بلکہ پہلے غار ثور میں کچھ وقت گزاریں گے تاکہ یہ بھٹک جائیں اور اپنی تلاش وغیرہ جو ہے اس کو ختم کر دیں، اور پھر آرام سے سفر کریں گے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک حکمت عملی تھی۔ اگر سیدھا سفر کرتے تو ظاہر ہے کہ پرسکون سفر ہو ہی نہیں سکتا تھا، بھلے بچ بچا کے پہنچ جاتے مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والے، پھر بھی مدینہ پہنچ ہی جانا تھا، لیکن وہ پرسکون نہ ہوتا، ہر وقت ایک دھڑکا ہوتا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے پرسیو کر رہے ہیں نا، تعاقب میں ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت پالیسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم 3 دن یہاں پہ اسٹے کریں گے اور 3 دن میں وہ فارغ، ان کی ساری تلاش ختم۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہم سفر کر رہے ہیں، اور انہوں نے جہاں تک بھی ممکن تھا چاروں طرف وہ سارا علاقہ کھنگال مارا، اور جب کچھ نہیں ملا تو وہ مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں اب وہ نکل گئے، اب ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے۔ تو پھر انہوں نے اپنا جو اصل سفر ہے وہ شروع کیا۔ تو وہاں سے پھر ان کا سفر شروع ہوا، اور ایک اونٹنی پہ انہوں نے زیادہ راہ رکھا، سامان رکھا، اور ایک اونٹنی پہ خود سوار ہوئے۔ اور غار ثور کا واقعہ وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک رات پہ رشک کرتے تھے جس رات وہ غار ثور میں جا کے ٹھہرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک رات پہ، یعنی قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور جو لوگ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چڑھنا، اکیلے چڑھنا مشکل ہے،
یہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے انہوں نے غار تک پہنچایا۔ اچھا جب مدینہ پہنچے تو وہاں پہ بڑا دلچسپ واقعہ ایک پیش آیا۔ لوگ آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھی اور ساتھ سیدنا ابوبکر بھی بیٹھے تھے، تو اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن لگتے بڑے تھے، بالوں میں سفیدی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سفیدی تھی، اور کچھ ایسا حلیہ کچھ ایسا تھا، شکل و شباہت ایسی تھی، لگتا ہے نا کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں اور بڑے لگتے ہیں، اور کچھ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے لگتے ہیں، تو وہ حضور سے عمر میں چھوٹے تھے لیکن بڑے لگتے تھے۔ تو جو آنے والے تھے وہ غلط فہمی میں آ کے ان سے مصافحہ کرتے تھے، السلام علیکم، تو وہ جواب دیتے تھے، وہ کسی کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھ سے نہیں سلام لیں بلکہ پہلے ان سے سلام لیں، یہ اللہ کے رسول۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی شخصیت کا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکٹ نہیں کرتے، انہیں پتا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ اچھا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر لیں گے۔ ایسا کیوں؟ ہم اس بات کو شاید ایسے نہ سمجھ سکیں، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ چلیں فرض کر لیتے ہیں 1000 شخص ہے جو مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہے لائن میں، 2-4 کی بات نہیں ہے، 2-4 ہوں تو پھر تو وہ بتا دیتے کہ بھائی ان سے ملیے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ابوبکر ہوں۔ تو جب 1000 بندہ کھڑا ہے یا 500 ہے تو انہیں اس بات کا احساس تھا کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالے رکھنا ہے، ہر شخص آئے گا، سلام دعا کرے گا، حال چال بھی پوچھے گا اور کچھ بات چیت بھی ہوگی، لہٰذا انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں مغالطے میں ہی رکھا جائے۔ تو یوں یہ مرحلہ طے ہوا، اور مدینہ منورہ میں آ کے بھی انہوں نے تجارت ہی شروع کی، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کپڑے کا بزنس بڑا اچھا ہے، اور فیصل آباد میں تو بالخصوص بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت بھی دی۔ لیکن جو ان کی ہجرت ہے، ہجرت میں آتے ہوئے جو مال پڑا تھا، سیونگ تھی، وہ بھی ساتھ لے لی تاکہ راستے میں کام آئے گی اور وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئے گی۔ یعنی قدم قدم پہ ان کی محبت، ان کا جذبہ الفت اور ان کی وفا جو ہے وہ جھلکتی۔ اور بڑا دلچسپ ہوا کہ ان کے جو والد تھے ابو قحافہ آنکھوں سے نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، تو وہ بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے پوچھا حضرت اسماء سے کہ بیٹا تمہارے بابا کچھ گھر میں بھی چھوڑ گئے ہیں تمہارے لیے، یا لے گئے ہیں سارا کچھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابا جان، دادا جان کافی کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہیں اٹھایا اور لے جا کے طاق میں جہاں وہ رکھا ہوتا تھا نا، پیسے ویسے رکھے ہوتے تھے درہم، تو ایک تھیلی میں گول گول کنکریاں ڈالیں، وہ جو پتلی پتلی سی کنکریاں ہوتی ہیں، اور جا کے یوں کر کے ہاتھ لگایا، دادا جان یہ دیکھیے، لیکن زیادہ بھی نہیں لگوایا ہوگا نا تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ دراہم نہیں ہے، تو یوں انہیں مطمئن کر دیا کہ نہیں وہ کچھ چھوڑ گئے۔ تو گویا کہ انہوں نے اس وقت بھی اپنی ساری کی ساری سیونگ، سارے کا سارا مال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کیا، دین پہ نچھاور کیا۔ اور غزوہ بدر میں شریک رہے، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری پہ تلوار پکڑ کے پہرے داری کرتے تھے، خیمہ تھا نا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے گرد پہرا دیتے رہے ساری رات، اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اور پھر غزوہ احد میں ان چند صحابہ میں شامل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید جب دباؤ بڑھا اور دوبارہ حملہ ہوا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ارد گرد، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے غزوہ احد میں۔ جی جب نام مبارک شہید ہوئے اس موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جی آپ فیل کرتے ہیں؟ ہاں
نہیں دیکھیے دین نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں کسی سے ملنے جاتا ہوں، میں آپ سے ملنے آتا ہوں اور آپ اس وقت بزی ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں، ملنا نہیں چاہتے یا کوئی بھی جواز نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے بنیادی، آپ ملیں یا نہ ملیں۔ دیکھیے ہر شخص آزاد ہے نا اپنے تمام افعال میں، یہ اس کا اخلاقی فرض تو ہو سکتا ہے لیکن قانونی فرض نہیں ہے اس کا کہ وہ ضرور ہی اس شخص سے ملے۔ اس پہ کیوں فرض ہے بھائی؟ وہ ملنا نہیں چاہتا، بھلے اس کے پاس کوئی بھی عذر نہ ہو تو انکار کر دے کہ یار میں ملنا نہیں چاہتا یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دوسرا شخص ہے اس کو اس بات کو بالکل بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاں اچھا، یہ ہمارا موضوع تو نہیں کہیں ڈسٹرب ہو رہا؟ ہاں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اچھا نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ دیکھیے معذرت کے ساتھ یہ سوال بنتا نہیں اس کی وجہ کہ یہ کسی عام کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہوتا تو یقیناً وہی اس کے جذبات ہوتے جو آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً نہیں، کم از کم امکان تو اس بات کا موجود ہے کہ اس کے جذبات یہی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے تو یہ کمزوری ہے، یہ جو آپ بات کریں حسد، یہ جتنی بھی یہ کمزوریاں ہیں نا انسان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کمزوریوں سے پاک تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے کہ اچھی بات ہے اور اس میں مجھے تکلیف سے بچا لیا، لیکن اب یہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے کوئی کلیم تھوڑی کیا، خدا نہ خواستہ کوئی بات تھوڑی کی ایسی، اور جب لوگوں کو پتہ ہوگا، اور اس میں یہ بھی بڑا ایک دلچسپ ہے، جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ جن سے ہم ملتے رہے ہیں وہ تو ابو بکر صدیق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو ان کی اپنی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، یہ بھی تو سوچے نا، یعنی انہوں نے فیل کیا ہوگا کہ یار وہ ہوگا، اور بندہ انجوائے کرتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بندہ انجوائے بھی کرتا ہے، تو اس ایسی سچویشن کو بندہ انجوائے کرتا ہے کہ اچھا یار ہم سے مطلب کیا غلطی ہوئی ہے، ہم ان سے ملتے رہے اور ہم پوچھ ہی لیتے، تو بندہ کہتا نا۔ تو ایسا ہی ایک موقع پہ ایک صاحب تھے، کہیں پہ بڑا مجمع تھا، کراؤڈ تھا، تو بوڑھے تھے، وہ 75-80 سال عمر تھی، تو کہتے ہیں مجھے بیٹھے بیٹھے سردی لگنا شروع ہو گئی، موسم بھی سردیوں کا تھا، شدید سردی کا موسم تھا، اور اس وقت یہ سارے ہیٹنگ سسٹم تو تھے نہیں، پرانی بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسافہ کرنے والے جو لوگ تھے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں سم ٹائم، وہ احتراماً وضو کر کے آتے تھے ہاتھ ملانے کے لیے، اور ہاتھ تو خشک کر لیے، پانی تو ڈرائی ہو گیا، لیکن وہ جو ٹھنڈک ہے وہ تو رہی نا ہاتھوں میں، جو ہاتھوں کی ایک نیچرل ہیٹ ہوتی ہے وہ تو ختم ہوگی نا باڈی کی، تو وہ ٹھنڈے ہاتھ میں جا کے بابا جی کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، اور جب مسلسل 1 نے 2 نے 500 نے جا کے وہ ٹھنڈے ہاتھ بابا جی کے ہاتھ میں دیے، تو آہستہ آہستہ ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو گیا اور انہیں ٹھنڈ لگنا شروع ہوئی۔ تو کہتے میں نے پھر سمجھایا کہ اللہ کے بندو، مسافر کے لیے تو وضو شرط نہیں ہے، تو احترام میں بعض اوقات دوسروں کو تکلیف بھی دے دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، اچھا اس کو آپ یوں بھی دیکھیے نا، کتنا لمبا سفر کر کے پہنچے ہیں وہاں پہ، 500 کلومیٹر اونٹ پہ، دھوپ میں، گرمی میں، اور راستہ سارے کا سارا صحرا ہے، تو صحرا کو پاٹ کے 500 کلومیٹر اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے سفر کیا ہو تو انسان کتنا تھکا ہوتا ہے۔ بھلے منزلوں میں ہی کرتے تھے، لیکن یہ بات بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پیش نظر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کیفیت ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ اتنے لوگوں سے ملیں یا مصافحہ کریں۔ بہرحال یہ معاملہ تھا ان کا،
اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے پیارے صحابی، جب انہیں کوئی اعتراض نہیں تو پھر ہمیں کیا اعتراض؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ہاں سچویشن، ہاں بعض اوقات ہم سچویشن کو فیل نہیں کر پاتے اس وقت، یعنی سچویشن ہم جب الفاظ میں سچویشن کو بیان بھی نہیں کر سکتے، سچی بات یہ ہے بیان بھی نہیں ہو سکتا، سمجھا بھی نہیں سکتے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا سچویشن تھی، لیکن تھوڑا بہت بندہ گیس کر لیتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، زیادہ تر تو بات سمجھ میں آ ہی جاتی ہے۔ کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ غزوہ احد، غزوہ احد، ہاں اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتماد تھا، پہلے تو رشتہ تھا دوستی کا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے مان لیا، تصدیق بھی کی، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، یہ خوشخبری دی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تو گویا کہ یہ تیسرا رشتہ بن گیا۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہے؟ اس پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص جو نان مسلم ہیں، اس بڑے چیں بچیں ہوتے ہیں۔ دراصل انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ نہیں ہے، اور اگر کبھی ہمارے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو، شیطان ہے نا، وہ کرتا تو ہے، تو پھر یہاں بھی یہی بات ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی اور سعادت ہو ہی نہیں۔ بھئی شادی تو کرنی ہے نا، بیٹی ہے جوان جب ہوتی ہے بچی، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں تو شادی کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا رشتہ ہو، نیک ہو، فلاں ہو فلاں ہو، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو جہاں پہ اتنا عظیم، یعنی کائنات کے عظیم ترین شخصیت ہوں، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تو ایک یہ سعادت کی بات تھی۔ اور ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ ساری بات آپ کی صحیح ہے، اللاجیکل ہے۔ دیکھیے ایک بات طے ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا یوں کہہ لیجیے جب رخصتی ہوئی، تو اس وقت وہ بالغ تھیں۔ عمر کی بحث میں ہم پڑھتے ہی نہیں بھائی، عمر کی بحث میں نہیں پڑھتے ہم۔ تو جب وہ بالغ تھیں، بالغہ تھیں، تو پھر ان کی رخصتی ہونی بنتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تب وہ بالغ تھی، عمر کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، 9 سال تھی، 11 سال تھی، 17 سال تھی، 16 سال تھی، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہو؟ یعنی ان کے انہوں نے نہیں مانا، جس نے نہیں مانا اس کو آپ منا نہیں سکتے آپ۔ تو اس میں سمپل یہ ہے کہ جب پتہ تھا، والدہ کو پتہ ہوتا ہے سب سے پہلے، ماں کو پتہ ہوتا ہے، تو جب وہ بالغ ہوئی تو انہوں نے رخصتی کر دی، بات ختم، اتنی سی بات ہے۔ اچھا 2 بہنیں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سے بڑی حضرت اسماء، اور حضرت اسماء کی بڑی شان ہے، بہت دلیر، بہت بہادر۔ خواتین میں ایسا مزاج کم ہی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ بھی بڑی بہادر تھی، لیکن ساتھ ساتھ ذہین اور فتین بھی تھیں، اور حضرت اسماء سے قدرے آپ کہہ لیں کہ چھوٹی تھیں، تو ظاہر ہے چھوٹی بچی جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی لاڈلا بھی ہوتا ہے، تو لاڈلی بھی تھی، کھیلنے کا بھی شوق تھا۔
تو حضرت اسما کا جو مزاج ہے وہ ذرا سنجیدہ سا تھا، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے جب ہوا شروع سفر ہجرت کا، تو غار ثور میں کھانا لینے کے لیے انہوں نے یہ ذمہ داری لی، اور جب انہیں کچھ اور نہیں ملا باندھنے کے لیے، تو بچپن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور اس کو درمیان سے یوں کیا، پھاڑا، آدھا جو ہے اسے وہ باندھ لیا اور آدھا جو ہے پھر کمر باندھ لیا. تو مسلسل یعنی 12 کلومیٹر سفر کر کے وہ آتی رہیں کھانا دینے کے لیے، ان کی نظروں سے بچا کے، چھپ چھپا کے. ہاں بالکل، تاکہ وہ نظر رکھیں کہ کوئی آ جا تو نہیں رہا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، تو اس موقع پہ ان کا ایمان تھی، ان کا جو رد عمل ہے یہ بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا اپنی ماں سے کہ میں شہادت سے نہیں ڈرتا، شہادت تو میرا مقصود ہے، مطلوب ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ میرے جسم کی، میری لاش کی بے حرمتی کریں گے، تو اس وجہ یہ مجھے خدشہ ہے، ادروائز میں شہادت سے نہیں گھبراتا یا ڈرتا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کو درد نہیں ہوتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کیا پتا ہے. یعنی حوصلہ افزائی کی اپنے بیٹے کی. بڑے لوگ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتماد تھا کہ ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے. رضی اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. یعنی یہ ان کا جذبہ تھا اور یہ ان کی بہادری تھی، ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا نا خواتین میں یہ جذبہ کم ہوتا ہے. تو آج ہمارا موضوع ہے ان کے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور اعتماد کرتے تھے سیدنا ابوبکر پہ، اور اسی وجہ سے امیر حج بنا کے بھیجا. فتح مکہ کے بعد پہلا جو حج ہوا ہے اس میں حضور خود نہیں تشریف لے گئے، بلکہ سن 8 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا. اور غزوہ تبوک میں یہ ذرا منفرد ہے، خرچ تو وہ پہلے ہی کرتے تھے، لیکن یہ خرچ ذرا منفرد ہے اس لحاظ سے کہ پہلے جب وہ خرچ کرتے تھے اس میں ایک اور جذبہ بھی شامل ہوتا تھا. یعنی کسی پہ ظلم ہوتا دیکھا تو اس کو آزاد کر دیا، تو وہ ہمدردی کا جذبہ بھی تھا نا ساتھ. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں یا دین کو کسی معاملے میں ضرورت آئی تو ساتھ میں ایک دوسرا جو جذبہ ہے انسانی یا فطری وہ بھی شامل ہوتا تھا. اس موقع پہ یہ خالصتاً اسلام کی سربلندی کا یعنی موقع تھا، اور اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک استعارہ تھا کہ اس وقت دین کو ضرورت ہے. تھوڑے سے بھی کام چل سکتا تھا، یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا ان کا، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ موقع ہے کہ اسلام اپنی یعنی جزیرہ عرب سے نکل کے دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور ہمارا پہلا مارکہ ہے ایک سپر پاور سے. اور یہ جو جیسے غزوہ بدر تھا نا، تو وہ جو انٹرنل ان کی چپکلش تھی قریش کی، مکہ کی اور مدینہ کی، اس کا ایک فیصلہ کن وہ مرحلہ تھا یا وہ جنگ تھی. تو ایسے ہی جو دنیا کے ساتھ اب آغاز ہونے جا رہا تھا جہاد کا یا غلبہ اسلام کا، تو اس کا یہ آغاز تھا فیصلہ کن. اس میں انہوں نے اپنا سارے کا سارا وزن ڈال دیا. ادروائز آپ ذرا سوچیں نا کہ ایسے ہو سکتا تھا نا کچھ رکھ لیتے، 75% لے آتے، تو کچھ بھی نہیں رکھا تو اس کا کیا مطلب؟ یہ کوئی جذباتی فیصلہ تھا. عمر کے اس حصے میں بندہ بہت کچھ سوچتا ہے پھر کوئی کام کرتا ہے. تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کام کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس کا احساس تھا، لیکن
وہ آدھا لے کے آئے. ممکن ہے وہ کمیت میں حضرت ابوبکر کے سارے سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو یا اس سے کم ہو, اس بات سے بحث نہیں, لیکن وہ بھی آدھا لے کے آئے کہ اس وقت اسلام کو ضرورت ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا بوجھ اٹھایا. یعنی اس موقع پہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. جس کے پاس جو کچھ تھا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس نے بھی مزدوری کر کے لا کے کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی. اندازہ تھا انہیں اس بات کا کہ اس وقت یہ موقع ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے تن من دھن اب لگا دیں, نو اور نیور. بہرحال یہ سارے معاملات چلتے رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سب سے زیادہ محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں, اگر ہم یہ نہیں کہتے سب سے زیادہ, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے نا دوسروں کی محبت کو ماپنے کا, تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی محبت تھی. اب صحابہ کو سب کو محبت شدید تھی, تو لیکن رد عمل سب کا مختلف ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش تھے, کچھ نہیں بول رہے تھے غم کی شدت سے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں. سیدنا صدیق اکبر کو جب اطلاع ملی, تشریف حاضر ہوئے, حجرے میں گئے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے پردہ ہٹایا, کپڑا ہٹایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ آپ نے پاک زندگی پائی, آپ پاک جیے اور پاک ہی آپ کو موت آئی. اور اتنا کہہ کے واپس جو ہے وہ کپڑا چہرے پہ ڈالا اور باہر نکل آئے اور باہر نکل کے لوگوں کو خطبہ دیا. یعنی اس حالات میں بھی اپنے اعصاب کو منتشر نہیں ہونے دیا, مضبوط رکھا. اتنا غم, اتنی یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ رنج اور علم, لیکن وہ اپنی جگہ پہاڑ کی طرح کھڑے تھے اور باہر آ کے انہوں نے خطبہ دیا. مشہور خطبہ ہے نا کہ تم میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے وہ دنیا سے چلے گئے, انتقال فرما گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ حی لا یموت ہے, حی القیوم ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر سورہ آل عمران کی وہ آیات تلاوت کی کہ اگر اللہ کے رسول شہید ہو جائیں یا انتقال کر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. تو صحابہ کرام ایک دم جیسے ہوش میں آ گئے اور وہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا. یہ ان کی فراست تھی. چھوٹا سا خطبہ ہے, یہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے, چھوٹا سا خطبہ ہے, اور وہ حقیقت ایسے ان کے سامنے روشن ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں, اس سے پہلے ہمیں ان آیات حالانکہ سن رکھی تھی, پتہ ہی تھا نا. ہاں بالکل, فراست, بالکل ان کا فہم, ان کا فراست اور فیصلے کی قوت. اور اس کے بعد ان کی جو خلافت ہے وہ بھی. یہاں پہ ایک اعتراض ہے شیعوں کا بالخصوص. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پڑا تھا اور دوسری طرف خلافت کی پڑی ہوئی تھی, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اگر ہم اس معاملے کو ایک اور پہلو سے دیکھیں تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. ایسے پہلے بھی شاید میں کسی موقع پہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور مقصود بھی یہی تھا کہ امت ایک رہے. جس جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اپنی 23 سال کی محنت سے, ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ جماعت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو. بیعت کر لی, بالکل صحیح, بالکل صحیح بات ہے, بلا وجہ ہے, بالکل ایسے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے, تو وہ بھاگم بھاگ وہاں پہ پہنچے بڑی تیزی سے. مدینہ سے باہر ہے کچھ فاصلے پہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, وہ بھی وہاں پہ پہنچے, اور دیگر صحابہ بھی آ گئے. اور انصار کا یہ مقدمہ تھا کہ اب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خلیفہ نامزد ہونا ہے تو وہ ہم میں سے ہونا چاہیے, ہماری خدمات ہیں. اور یہاں پہ ہمارے پیش نظر ایک اور حقیقت بھی رہنی چاہیے, کوئی شخص جو ہے ان میں سے دعوے دار نہیں تھا. یعنی کوئی شخص نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے خلیفہ بننا ہے پرٹیکولر, بلکہ ان کا ایک عمومی مقدمہ تھا کہ وہ انصار میں سے ہونا چاہیے, جنرل ڈسکشن جیسے ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق پہنچے اور جا کے انہوں نے مہاجرین کی, السابقون الاولون کی فضیلت کا
انہوں نے ریفرنس دیے، حوالے دیے اور خدمات کو اپنی بیان کیا اور قریش کی فضیلت کو بیان کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، پہل کر لی، اور یوں گویا کہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، اور سب نے اعتماد کیا ان کی شخصیت پہ۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، ورنہ اختلاف تو ہو ہی سکتا تھا نا کہ جی ہم تو انصار میں سے ان کو بناتے ہیں۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے اس بات کو مانا کہ واقعتاً یہ اس قابل ہیں کہ حضور کے بعد ان کی خلافت کرے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنونس ہوئے اس بات پہ۔ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان کا جواب کچھ دیر بعد ملتا ہے، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے کسی بات پہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی اشکالات ہوں، جو بھی وجہ ہو، انہوں نے جس وجہ سے بیعت نہیں کی، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالآخر کنونس ہوئے نا، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ گستاخ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہتا ہے کہ وہ کسی لالچ میں آ گئے تھے یا دب گئے تھے۔ وہ تو بات ہی نہیں ہے، وہ سوال ہی نہیں ہے۔ آپ نے ہم سے مشورہ کرنا تھا۔ تو بہرحال جو بھی، اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ جو بھی ان کے سوالات تھے یا ان کے اشکالات تھے، یہ تو ہمارا موضوع نہیں۔ بالآخر وہ کنونس ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اچھا، اب بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ جو ذمہ داریاں آن پڑیں ایک دم سے، ان میں بھی ان کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ رنگ نظر نہیں آتا ان کا جو اس کے بعد نظر آتا ہے۔ حضرت اسامہ کا لشکر ہو، مرتدین زکوٰۃ کی سرکوبی ہو، یا مسلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، ان سب کی سرکوبی انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ کی۔ اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر، اور جن کے متعلق ہمارا گمان ہے اور حقیقت ہے کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کے اور فیصلے میں بڑے سخت تھے، ان کے متعلق یہی آتا ہے نا، اشدہم فی امر اللہ عمر۔ وہ بھی ایک معاملے میں تھوڑی سی لچک انہوں نے دی کہ چلیں فی الحال ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے انہیں تانا دیا کہ عمر تمہیں ہو کیا ہے، جاہلیت میں تو تم بڑے سخت تھے، اور اب دین کا معاملہ آیا تو تم نرم پڑ گئے اور ڈھیلے پڑ گئے ہو۔ تو یہ جو ان کی شخصیت کا روپ ہے کہ ایک طرف انتہائی رقیق القلب، نرم دل شخص ہے، اور ایک طرف انتہائی مضبوط اور انتہائی زبردست منتظم، اور 2.5 سال میں انہوں نے، 2.5 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے بالکل ساری جو شورشیں تھیں ان کا قلع کمن کر دیا، وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ اور یہی ان کا مشن تھا۔ جیسے ہی ان کا مشن مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، اتفاق تو ہوتا نہیں، ہر چیز کسی پلاننگ کے تحت ہی چل رہی ہوتی نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی ان کی، وہ یہاں پہ بھی ظاہر ہوئی، اس کا اظہار ہوا، اور عمر بھی اتنی ہی ہوئی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور دفن بھی وہیں پہ ہوئے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن۔ یہ بڑی آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان پسند کرتا ہے کہ دفن وہیں پہ ہو۔ یہ ایک علامت ہے، اس سے شاید کوئی فرق نہ بھی پڑتا ہو، لیکن بہرحال انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیاروں کے ساتھ دفن ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ، یا کسی کا بھائی فوت، بالخصوص کسی کا بہت قریبی پہلے فوت ہو جائے تو اس کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو میں بھی اس کے ساتھ میری قبر بنے۔ ہاں، جگہ مخصوص رہے فلاں فلاں۔ تو ایسے ہی اب جو تیسری شخصیت ہیں جو ہمارا موضوع ہے الفتن کا، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مدفن بھی یروشلم کی بجائے مدینہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی۔ ادروائز یروشلم میں اگر انتقال ہوتا ہے تو دفن کہاں ہونا چاہیے؟ یروشلم میں۔ اور اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا انتقال یروشلم میں ہوگا، 1500 کلومیٹر ہے، تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تو تیز رفتار سواریاں ہیں، اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہی سواریاں ہوں، تو 1500 کلومیٹر سے اب تو لانا کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اگر پہلا ہوتا تو پھر مشکل تھا کہ کئی ماہ لگ جائیں گے، کم از کم 1.5 ماہ تو لگ ہی جاتا نا، اگر بہت تیزی سے بھی
موو ہو تو 1 ماہ تو لگ جاتا ہے، تو وہ پاسبل نہیں، اب وہ پاسبل ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ان کا انتقال یروشلم میں ہی ہو، لیکن ان کی یہ وصیت ہو کہ مجھے دفن مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کیا جائے، تو پھر اس کا انتظام بہرحال کیا جائے۔ ہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دورانیہ 2.5 سال بنتا ہے تقریباً، کیوں جی کتنا ہے؟ 2.5 سال تقریباً بنتا ہے، اور اتنا ہی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، تو جیسے ہی اس عمر کو پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے، اور یہ ان کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی محبت بالخصوص ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے، کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارے ہیروز ہیں، اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔